نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 12 فروری 2023 بعد نماز عصر کے اس درس کے اندر ہم بیان کریں گے ماہ رجب کی مخصوص نمازوں کے حوالہ سے۔ ماہ رجب کی مخصوص نمازوں میں سے ایک نماز جس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلاۃ الرغائب کی نماز یہ کیا ہے، اس کے بارے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف صفحہ 228 پر فرماتے ہیں، ماہ رجب کے پہلے جمعے کی شب ادا کی جانے والی نماز صلاۃ الرغائب مردود اور باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ نماز بدعت ہے۔ اسے بدعت ذکر کرنے والے علماء متاخرین میں سے ابو اسماعیل انصاری، ابو بکر سمعانی، ابو الفضل بن ناصر، ابو الفرج بن جوزی ہیں، اور متقدمین میں فرماتے انہوں نے تو اس نماز کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ یہ ان کے دور میں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ نماز 4 صدیوں بعد ظاہر ہوئی ہے، جس سے متقدمین واقف ہی نہیں تھے، نہ ہی اسے جانتے تھے۔ تو یہ ایک نماز ہے صلاۃ الرغائب، جس کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس نماز کے حوالہ سے کہ صلاۃ الرغائب کی کوئی اصل نہیں، یہ بدعت ہے، نہ یہ جماعت کی صورت میں مستحب ہے نہ اکیلے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ الرغائب صلاۃ الالفیہ کے متعلق یہ دونوں نمازیں بہت بری بدعت ہیں۔ تو یہ صلاۃ الرغائب ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں ہے تو بدعت، اللہ کے نبی سے جو چیز ثابت نہیں وہ بدعت ہے، چاہے اسے آپ تلاوت کا درجہ دیں، آپ اس کو نماز کا درجہ دیں، اس کو عبادات کا درجہ دیں، درجہ اس کو تب ملے گا، مقام و فضیلت تب ملے گی جب رب کے قرآن سے، مصطفیٰ کے صحیح فرمان سے وہ چیز ثابت ہو۔ تو یہ جو نماز اہل بدعت اس کو پڑھتے ہیں، رجب کے پہلے جمعے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت 2 کر کے اس طرح پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہو کر نبی علیہ السلام پر 70 بار یہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدہ کرتے ہیں اور 70 دفعہ یہ دعا پڑھتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ رب اغفر لی وارحم وتجاوز عما تعمل انک انت العزیز الاعظم۔ اور اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ مانگے گا جو کچھ اسے دے دیا جائے گا۔ تو یہ روایت موضوع ہے، اس کے حوالے یہ الموضوعات کے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ یہ صلاۃ الرغائب نماز، اس کے بارے میں امام نووی کا قول، امام ابن تیمیہ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے اقوال بیان کر دیے۔ صلاۃ الرغائب کے علاوہ اور بھی بہت سی نماز اہل بدعہ پڑھتے ہیں، میں وہ پوری جو روایت ہے من گھڑت وہ تو آپ کو نہیں، بس شارٹ آپ کو سناتا ہوں ٹائم کی قلت کے پیش نظر۔ پہلی روایت یہ ہے، یہ 4 روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، جس نے رجب کی پہلی شب مغرب کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد 20 رکعت 2 کر کے جس بندے نے پڑھی، تو یہ روایت جو ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک موضوع گھڑی ہوئی کہانی ہے، اور اس کے اکثر راوی جو ہیں وہ مجہول ہیں۔ الموضوعات کا جلد 2 صفحہ 46 پر۔ دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے، جس نے رجب کے کس ایک دن کا روزہ رکھا، اس میں 4 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ پہلے رکعت میں سورہ 100 بار آیت الکرسی اور دوسری میں 100 بار سورہ اخلاص پڑھی، وہ مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ یہ روایت پہ الموضوعات کے اندر آتی ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت رسول اللہ پر گھڑی گئی ہے، اس کے اکثر راوی مجہول ہیں، اور ایک راوی عثمان یہ متروک راوی ہے۔ نمبر 3، جس نے رجب کی 15ویں شب 14 رکعت نماز ادا کی، تو یہ ایک لمبی روایت ہے، تو اس کے بارے میں یہ بھی الموضوعات کے اندر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ روایت بھی موضوع ہے، اس کے راوی مجہول ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ سندن
مجہول اور گھڑی ہوئی نبی پاک کی ذات پر روایت ہے۔ نمبر 4، چوتھی کی روایت گھڑی اہل بدع نے کہ جس نے رجب کی 27ویں شب 12 رکعت نماز ادا کی، تو یہ روایت جو ہے یہ تبیین العجب کے اندر صفحہ 102 کے اوپر یہ روایت ہے۔ یہ روایت موضوع ہے اور اس میں بندار بن عمر کذاب راوی ہے۔ تو یہ چار روایات اور صلاۃ الرغائب، صلاۃ الرغائب کے بارے میں میں نے ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے۔ امام ابن رجب شیخ الاسلام مجموع الفتاوی کے اندر، امام ابن جوزی، امام ابن نووی رحمہم سب کے اقوال، اور پھر یہ چار روایتیں ان کی تخریج، تو معلوم ہوا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی شام کو قیام کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرنا یہ منع ہے۔ تو یہ رغائب کی نماز بھی جمعہ کی رات کو پڑھی جاتی ہے، تو جمعہ کی رات کے قیام اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے تمام تر بدعات ہے۔ اللہ بدعات سے نکل کر ہمیں قرآن و حدیث کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق دے۔